کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات میں علاقائی جماعت جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی زبردست کامیابی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے صدر پارٹی ہیمنت سورین کو مبارکباد پیش کی اور بتلایا کہ کانگریس پارٹی نے بڑی چالاکی سے اس پارٹی کا ساتھ نبھاتے ہوئے خود کو بھی کامیاب کر لیا ہے، جبکہ بی جے پی پارٹی کے سینکڑوں تنازعات اب کھل کر ملک کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اب یہاں سے اس پارٹی کے زوال کا آغاز ہو گیا ہے اور لوگ نو بی جے پی پارٹی کے نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں کرسمس فیسٹیول کے خاص موقع پر ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلسائی سوندرا راجن نے آج عیسائی برادری کو اس فیسٹیول کی مبارکباد دی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے ڈائنامک سی ایم مانے جانے والے کے چندرشیکھر راؤ نے بھی ان کی جانب سے اور اپنی ساری کابینہ کی جانب سے عیسائی برادری کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتلایا کہ سبھی برادریوں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غموں میں بھی ٹی آر ایس پارٹی ہمیشہ شامل رہے گی۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ تلنگانہ کے گورنمنٹ ویپ کے پربھاکر اور کونسل کے ویپ ایم ایس پربھاکر نے آج ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں بتلایا کہ ریاستی کانگریس پارٹی انتخابات سے ایک دم ڈر رہی ہے۔ ایسے میں ٹی آر ایس حکومت نے بلدیہ انتخابات کا اعلان جو کیا، اس سے وہ مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ آگے بتلایا گیا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کے سطح میں آنے کے بعد سے لگاتار اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ہر الیکشن میں عوام کی جانب سے ٹی آر ایس کو جتایا گیا ہے، چاہے وہ پارلیمانی انتخابات ہوں یا پھر بائی الیکشن، اور اسی کارکردگی کی بنیاد پر بلدیہ کے انتخابات کی جیت بھی ٹی آر ایس پارٹی کی گود میں آ جانے کی پوری توقع ہے اور عوام کانگریس پارٹی کے غلط پروپیگنڈے کو ضرور نکار دے گی۔ اس موقع پر میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے آگے بتلایا کہ بی جے پی حکومت کے متنازعہ CAA و NRC بلز کی تائید ٹی آر ایس پارٹی نے پارلیمنٹ میں نہیں کی تو ریاست میں انہیں کیسے لاگو کرے گی؟ الٹا یہ سوال میڈیا کے روبرو کر دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ بنائے جانے والے ان کے گہرے دوست YSRCP کے صدر جگن موہن ریڈی، جو کہ بی جے پی حکومت کے متنازعہ CAA و NRC بلز کی مخالفت میں ان سے فیصلہ لینے کی جو گزارش کی تھی، اس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کے ذریعے CM جگن موہن ریڈی کی دور اندیشی کی تعریف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ میں YSRCP کے MPs نے متنازعہ بلز کی تائید میں ووٹ دیا تھا، لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ بلز جمہوری ملک کے خلاف میں جا رہے ہیں، جو بڑی چالاکی سے ترتیب دیے گئے تھے۔ تحریک تلنگانہ میں CM KCR کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ریاست کو الگ کروانے میں بڑا یوگدان دینے والے شہر حیدرآباد کی مایا ناز عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء
اب مرکزی بی جے پی پارٹی کے ملک دشمن ثابت ہو جانے والے سی اے اے و این آر سی بلز کے سلسلے میں زبردست انداز میں احتجاج شروع کر دیا ہے۔ کل کی تاریخ میں سینکڑوں طلباء نے ان بلز کے خلاف میں زبردست احتجاج منظم کیا۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پولیس کو سیکیورٹی کے لیے جوخم جھیلنے پڑے، لیکن خاص بات یہ رہی کہ پولیس کا رویہ انگریزوں کے زمانے کی پولیس کی طرح نہیں نظر آیا۔ اس احتجاج کو دلی کی جامعہ ملیہ میں بی جے پی پولیس کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے والی خاتون لیڈرز لدیدہ فرحانہ اور عائشہ رینا کے ساتھ ساتھ کئی دلت لیڈرز شرد چمار وغیرہ نے بھی مخاطب کرتے ہوئے بی جے پی حکومت کی چالاکیوں کے پول کھولے اور سبھی کو سمجھایا کہ ملک بکھرنے کے قریب آ گیا ہے۔ اگر ابھی بھی عوام نہیں جاگے گی تو تاریخ سے ملک کا نام مٹ سکتا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ شہر حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے آج محکمے کی جانب سے نئے شروع کیے جانے والے کے پی آئی یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ایوارڈز تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ محکمہ پولیس کے عہدیداروں کے لیے ان کی بہترین کارکردگی کے لیے ان ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اپنی ڈیوٹیز کے موقع پر امید سے پرے بہترین کارکردگی پر یہ ایوارڈز دینا طے پایا۔ لہٰذا آج کمشنر پولیس نے ایک رنگا رنگ تقریب میں پولیس کے کئی ڈپارٹمنٹس جیسے لا اینڈ آرڈر، اسپیشل برانچ، ٹریفک برانچ، ٹاسک فورس، کار ہیڈ کوارٹرز، سی پی ایل نمبرپیٹ، سٹی سیکیورٹی ونگ، آئی ٹی سیل، کمیونیکیشن، مین اینڈ زونل پی سی آرز، شی ٹیم، بھروسہ سپورٹ سینٹرز، سی سی ایس ڈی ڈی حیدرآباد وغیرہ کے جملہ منتخب 15 انسپیکٹرز، ایم ایس سی کا 25 اسٹاف اور 25 کورٹ آفیسرز کو اگست اور سپٹمبر 2019 کے دوران اپنی ڈیوٹیز بہترین انداز میں نبھانے پر 5000 کی نقد رقم انعام کے طور پر دی۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے بہت سارے اعلیٰ عہدیدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے آج ایک پریس میٹ میں حج 2020 کے عازمین کی درخواستوں کی تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا کہ اس بار حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جملہ 10,613 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن کی جنرل کیٹیگری میں 10,143 درخواستیں شامل ہیں، جبکہ ریزروڈ کیٹیگری جو 70 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے اس کے لیے 462 درخواستیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ ترقی یافتہ ماحول میں ایک نئی کیٹیگری کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت بنا محرم کے 45 سال سے زائد عمر والی خواتین جو حج کے لیے جانا چاہتی ہوں وہ اس سلسلے میں درخواست دے سکتی ہیں، اور اس کیٹیگری میں ابھی 8 درخواستیں شامل ہیں۔ عازمین حج کی اب تک موصول شدہ لسٹ میں سارے تلنگانہ میں صرف شہر حیدرآباد سے 6,421 عازمین نے درخواستیں داخل کی ہیں، جبکہ تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر کے اسمبلی حلقے ضلع راجن سرسیلا سے صرف 2 عازمین نے حج پر جانے کی خواہش ظاہر کی، جنہیں سیدھا موقع دستیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ غیر مکمل درخواستیں بھی ہیں جن کی تعداد 53 بتلائی گئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی چیئرمین میں آخر میں یہ اعلان کیا کہ عازمین حج کی قرعہ اندازی نئے سال جنوری کی 4 تاریخ کو رکھی گئی ہے اور اس تقریب میں ریاستی وزراء محمد محمود علی اور کوپولا ایشور نے شرکت کی حامی بھر لی ہے۔ بھارت کی عیسائی برادری کے کرسمس فیسٹیول کے خاص موقع پر تلنگانہ کانگریس کے بہت سارے لیڈرز نے حیدرآباد کی پارٹی آفس گاندھی بھون میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا اور ایک کیک کاٹ کر عیسائی برادری کے ساتھ ساتھ سارے ملک کے لوگوں کو اس فیسٹیول کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وہاں پر موجود تھے ٹی پی سی سی کے ٹریجرر گڈو نارائن ریڈی، سابقہ پارلیمانی ممبر پونم پربھاکر، سابقہ ایم ایل اے سمپت کمار کے ساتھ ساتھ سنگا ریڈی کے مشہور کانگریسی ایم ایل اے جے پرکاش ریڈی اور دیگر بہت سارے لیڈرز نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تلنگانہ کانگریس کے شہر حیدرآباد میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آج بھارت کی ریاست جھارکھنڈ میں جے ایم ایم و کانگریس کی عالیشان جیت پر جشن منایا گیا۔ ٹی پی سی سی ٹریجرر گڈو نارائن ریڈی نے اس موقع پر میڈیا کو بتلایا کہ جو جیسا کرے گا ویسا ضرور بھرے گا اور یہ انسانیت کی ایک تاریخ رہی ہے۔ بھارت کی عوام کو سابقہ میں لگاتار بیوقوف بنا کر ملک کے جی ڈی پی کو نچلی سطح پر لا دینے کی ذمہ دار بی جے پی پارٹی کے پاس ابتدا میں تو کئی ریاستیں ہاتھ میں تھیں، جس کا فائدہ لیتے ہوئے اس پارٹی نے ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ لیکن بھارت کی عوام بھی کچھ کم نہیں ہے اور اس کے بہت جلد سمجھ جانے کی وجہ سے اس پارٹی کی چالاکیوں سے وہ ہوشیار ہو گئی ہے اور اب بی جے پی پارٹی کے ہاتھوں میں ملک کی آدھی سے بھی کم ریاستیں رہ گئی ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں اس پارٹی کا انجام ساری دنیا دیکھ ہی لے گی۔ لہٰذا کانگریس پارٹی اب نئے سرے سے نئی پالیسیز کے ساتھ عوام میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے ملک کو دوبارہ ایک جٹ کرنے کے لیے اب آگے آ گئی ہے اور عنقریب عوام کے لیے صحیح معنوں میں وہ ضرور اچھے دن لائے گی۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر، ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول چندرائن گٹا حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قومی ترجمان ڈی شرون نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دنیا کے 8ویں عجوبے مانے جانے والے پی ایم مودی کے قائم مقام اتر پردیش کے سی ایم یوگی کی جانب سے کانگریس کے اعلیٰ لیڈرز راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو اتر پردیش کے متاثرہ ضلع میرٹھ میں حیوانیت دکھانے والی پولیس کی گولیوں کا شکار بنے غمزدہ خاندانوں سے ملنے کے لیے نہیں دیے جانے کی سخت مذمت کی اور بتلایا کہ وقت بھی بڑا عظیم ثابت ہوا ہے، اس نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، سو جو چاہو ابھی کر لو، لیکن یاد رکھنا ہے کہ وقت بدلتا بھی ہے، ظلم کو اسی دنیا میں ختم ہونا ہے، سو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا انسان کو یہ سوچنا ضروری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر وی سرینواس گوڑ نے آج بھاگیہ نگر ٹی این جی او کے نئے سال کے ایک کیلنڈر کی رسم اجرائی انجام دی۔ شہر حیدرآباد کے پریا درشنی آڈیٹوریم میں اہتمام کردہ اس تقریب میں کئی ریاستی این جی اوز کے قائدین نے شرکت کی۔
सिकंदराबाद रेलवे पुलिस की एसपी अनुराधा ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि जीआरएफ और आरपीएफ ने आज उत्तर प्रदेश के साकिन हाल मुकीम सिकंदराबाद चोरी और अवाम की जेबें काट कर धोखेबाजी से आलीशान जिंदगी गुजारने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बतलाया गया है कि मुसाफिरों को धोखे से लूट लेने वाले इस शख्स के खिलाफ में साबिका में कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी और इसे गिरफ्तार करने के बाद मालूम हुआ कि साबिका में इसे 3 बार जेल की हवा भी खिलाई गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को तश्कील दिया गया और बड़ी दिक्कतों से इसे काबू में किया गया। अभी तक इस पर 400 चोरियों के इल्जामात हैं। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े सुल्तान शाही ग्राउंड्स पर एहतमाम किए जाने वाले लेट उस्ताद सालेह खुलाकी मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दूसरे दिन के खेलों का आगाज किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मुगलपुरा के मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, मोहसिन बलाला, सालेह रुब्बाकी, अब्दुल्ला बाहसन, इरफान अहमद गौली, खवी खुल्लाकी, गालिब खुल्लाकी, खालिद रुब्बाकी, अफीफ याफाई, असलम कसेरी, सैयद फुरकान खादरी, सैयद जीशान खादरी, अकरम अली खान, मुस्तफ़ा खान शहबाज, बाबू जाफर क्रिकेट प्लेयर, अकरम अहमद, मीर खुदरत अली के साथ साथ टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर नासिर खुल्लाकी ने भी वहां रहकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा ने गोशामहल डिवीजन के ACP N नरेंद्र रेड्डी की क़यादत में अपने बहुत सारे स्टाफ के साथ नामपल्ली व बाजार घाट इलाकों में आज कार्डन सर्च चलाया और पुलिस के कसीर स्टाफ ने सारे इलाकों की घेराबंदी करते हुए करीब 163 मकानों की तलाशियां ली और वहां से 97 मशकूक नंबर प्लेट्स और कागजात की 2 व्हीलर्स, 2 मुश्तबा अफराद और 14 रोडी शीटर्स को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने पुलिस से अपने देरीना बहुत सारे मसाइल का रोना रोया जिनकी तरफ से बल्दियां आंखें बंद करके बैठी हुई है, जबकि बल्दियां इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। रियासत तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने आज मासाब टैंक के अपने ऑफिस में बल्दिया इंतखाबात की तैयारी के लिए एक जायजा इजलास रखा और इंतजामात की तकमील के लिए बहुत सारे महकमों के अफराद से तबादले ख्याल किया। बतलाया गया है कि बल्दिया इंतखाबात के पस मंजर में 27 और 28 दिसंबर को जिला कलेक्टर सभी सियासी पार्टियों से मुशावरत करेंगे और ये भी बतलाया गया है कि जारिया साल 1 जनवरी की वोटिंग लिस्ट में शामिल सभी लोग इन वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। भारत की बदनाम जमाना मुतनाज़िया तंजीम RSS के तेलंगाना के सेक्रेटरी के रमेश की एक इत्तला के बमूजिब RSS के चीफ मोहन भागवत को हैदराबाद का माहौल ऐसे पसंद आया कि यहाँ पर 24 तक 26 एहतमाम किए जाने वाले
विजय संकल्प शिविर में वो शिरकत करने वाले हैं, जिसमें हैदराबाद के ही 800 शाखों के करीब 8000 आरएसएस वर्कर्स शामिल हो रहे हैं। 25 दिसंबर को सरूनगर स्टेडियम में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुस्तकबिल का लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आरएसएस की आस्था के मुताबिक हैदराबाद को लंका कैसे बनाया जाता है। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीमात ने आज इंजीनियरिंग व मेडिसिन एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक ई सेट का एंट्रेंस एग्जाम 2 मई 2020 को रखा गया है। एम सेट यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए मई 5, 6 और 7 की तारीखें दी गई, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी टेस्ट का इनेकाद के लिए 9 और 11 मई की तारीखें दी गई हैं। पी सेट होगा मई की 13 तारीख को और आई सेट के लिए मई 20 और 21 की तारीखों को तक़वियत दी गई है। रियासत तेलंगाना के मशहूर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से आज जहानी डॉक्टर रेड्डी की सालाना जयंती के मौके पर माधापुर के शिल्पकला वेदिका में अजीमुशान पैमाने पर एक प्रोग्राम 29 दिसंबर 2019 को तरतीब दिया गया है। मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को मदऊ किया गया। दीगर मेहमानों में मुल्क व कौम के कई बड़े लीडर्स व समाजी जहदकार भी उसमें शामिल रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी नेशनल अवार्ड्स देने की भी बात बतलाई गई है, जो कि रियासत के FWC यानी 4 वाटर कॉन्सेप्ट के बानी रियासती ज़राअत के मुहक्किक आन जहानी टी हनुमंतराव के नाम से मौसूम रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।